پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر دنیا کو الرٹ کیا ہے کہ کہیں بھارت ان پر حملہ نہ کر دے، اور خاص طور پر رات کو سوتے ہوئے کہیں وہ کسی بم کا شکار نہ ہو جائیں۔ یہ ہے صورتحال اس وقت کی ساؤتھ ایشیا کے کانٹیکسٹ میں۔ اس کے ساتھ ساتھ کووڈ-19 کی نئی سٹرینز، اس وائرس کی نئی میوٹیشن فارمز کا پتہ چلا ہے یو کے میں، اور یو کے میں جب اس کا پتہ چلا تو پھر یو کے سے پوری دنیا کے رابطے ٹوٹ گئے۔ اس سے پہلے کہ بھارت بھی اپنی فلائٹس کینسل کرتا ہے یو کے لیے، بھارت میں جو لیفٹ کے ایکسٹریم لیفٹ کے لوگ ہیں وہ اس پر اب لکھنے لگے کہ مودی جی نے اسی سال جنوری میں ٹرمپ کو جب انویٹیشن بھیجی تھی تو اس وقت کرونا کی بات شروع ہو چکی تھی، تو اس وقت انہوں نے کیوں نہیں ٹرمپ کا دورہ کینسل کیا۔ تو اس پہ یہ فنی بات چل رہی ہے، حالانکہ پوری دنیا میں جو لاک ڈاؤن شروع ہوا اور بھارت میں جو بڑا شدید لاک ڈاؤن شروع ہوا وہ مارچ میں ہی ہوا تھا، اور جنوری میں فیبرری میں موومنٹس اکراس دا ورلڈ چل رہی تھیں۔ لیکن چونکہ ان کو کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے مودی سرکار کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، اور پھر یہ بھی سب کا کویسچن تھا آج کے سوشل میڈیا میں صبح کینیڈا کے وقت کے مطابق کہ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کینسل کرتے ہیں کہ نہیں یو کے کی جو فلائٹس ہیں۔ لیکن بہرحال بھارت نے یو کے کی فلائٹس بھی کینسل کر دی۔ ان پہ آج یو کے اور پاکستان کے عمران خان کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ سپر چیٹ کریں۔ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کیجئے اور ڈونیٹ کیجئے ہمارے TagTV.info اور TagTV.SouthAsia.com پہ بھی جا کے ہمارا بٹن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب کا جو چینل ہے اس کے راہیں بھی آپ ہمیں ڈونیٹ کا بٹن ہے، اس کو کلک کریں گے تو آپ کریڈٹ کارڈ سے یا پے پال سے ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ بات چیت میں کر رہا ہوں عمران خان کے اس ٹویٹ کے حوالے سے، جو ان کا پہلا ٹویٹ نہیں ہے سبجیکٹ پہ۔ سال میں کئی ٹویٹ انہوں نے دیے اور کئی سٹیٹمنٹس انہوں نے دی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ہم پر کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے، اور کبھی بھی وہ حملہ نہیں ہوا۔ صرف اور صرف پلوامہ اٹیک کے بعد حملہ ہوا تھا، جس کی ایک جسٹیفیکیشن سمجھ آتی ہے۔ لیکن BBC.Urdu.com نے ایک انٹرسٹنگ انالیسز لکھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو ایک ایکسپریشن ہے ہمارے ساؤتھ ایشیا میں کہ شیر آیا، اور شیر کبھی نہیں آتا، ایک بچہ شور مچاتا ہے ہر وقت، جیسا کہ ہم سب کو اس کہانی کا پتہ ہے، یعنی عمران خان آج کا بچہ، اور پھر ایک دن واقعی ہی شیر آ جاتا ہے، اور اس وقت اس بچے کی بات پہ کوئی یقین نہیں کرتا۔ یہی اب دنیا کے اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ کیا عمران خان کی ان الرٹس پہ کوئی دنیا یقین کرتی ہے؟ مگر ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر مسٹر معید یوسف کا کہنا ہے کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم دنیا کو کہتے رہیں شیر آیا، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کب شیر آ جائے۔ کافی فنی سچویشن ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور تبصرہ کروں، میں چاہتا ہوں کہ عمران خان کے وہ ٹویٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ آج ہی کا ریسنٹ جو ان کا ٹویٹ ہے، I am making absolutely clear to the international community that if India was to be reckless enough to conduct a false flag operation against Pakistan, it would confront a strong national Pakistani resolve and be given a befitting response at all levels of the threat. Make no mistake. اچھا، اگر عمران خان اور پاکستان واقعی اس پوزیشن میں ہیں کہ اگر بھارت کا اٹیک بھی ہو جاتا ہے اور وہ بڑا اچھا جواب دے سکتے ہیں، تو یہ ٹویٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ خاموشی سے انتظار کریں کہ کب بھارت آتا ہے اور بھارت کو تو پہنچ لیں۔ یعنی یہ ایک بڑا سمپل معاملہ ہے نا، کہ اگر آپ اتنے ہی اسٹرانگ ہیں اور آپ کا یہی ماننا ہے کہ بالکل آپ فکر نہ کریں، چنتا نہ کریں، ہم بھارت کو ایسا منہ توڑ جواب دیں گے کہ بھارت کی ایسی کی تیسی، تو پھر آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بڑھ کے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اپنی جگہ پہ ایک ہے مسئلہ، لیکن ان کا پری ایمپٹیو جو ان کے الرٹس ہیں وہ ذرا آپ دیکھیے کہ کس طرح کے ہیں۔ وہ یہ کہ بھئی وہ ہم پہ حملہ کر دیں گے، پوری دنیا کو الرٹ کر دیں گے، اور پوری دنیا سیریس اس لیے نہیں لے رہی کہ 5 اگست 2019 کی ایبروگیشن آرٹیکل 370 اور 35A کے بعد بھی انہوں نے اگست لاسٹ ایئر میں ایک ایسا ہی ٹویٹ دیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ دیکھیں۔
اب 23 اگست کو ان کا لاسٹ ایئر ٹویٹ تھا, آئی وانٹ ٹو وارن دا انٹرنیشنل کمیونٹی دیٹ دا انڈین لیڈرشپ ول ان آل پرابیبلٹی اٹمپٹ اے فالس فلیگ آپریشن ٹو ڈائیورٹ اٹینشن فرام اٹس میسو ہیومن رائٹس وائلیشنز اینڈ دا انلیشنگ آف اے رین آف ٹیرر آن انڈین آکوپائڈ جموں کشمیر. یہ ان کا 23 اگست 2019 کا ٹویٹ ہے. اب آپ اس میں یہ دیکھیں کہ اس کوئی حملہ نہیں ہوا اور وہ اس میں وہی باتیں کیے جا رہے ہیں, لیکن ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا اس شخص کو اور اس کے پیچھے جو اس پپٹ کے پیچھے لوگ کھڑے ہیں کہ دنیا میں پاکستان کو مذاق کا نشانہ بنا رہے ہیں. پاکستان کی جو اصل میں یہ انڈیا پہ الزام لگاتے ہیں کہ انڈیا کی وہ جو مسائل ہیں ان کی جو وہاں سے اٹینشنز ڈائیورٹ کرنے کے لیے, یہ خود پاکستان کے جو ان لمیٹڈ اور نہ ختم ہونے والے مسائل ہیں ان کی اٹینشنز ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ حرکتیں کر رہے ہیں. پاکستان میں کتنا خوفناک کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. جو وہاں کے اپوزیشن لیڈر ہیں, علی وزیر جو پشتون تحفظ موومنٹ کے لیڈر ہیں, ایم پی ہیں, ان کو کس طرح انہوں نے حراست میں لیا ہوا ہے, کس طرح ان کی ساتھ ظلم ہو رہا ہے, مہنگائی کا عالم, کووڈ کی سچویشن اور کیا کیا مسائل نہیں ہیں, لیکن ان کی پریفرنس وہی بھارت آبسیشن, بھارت دشمنی, اور یہی کہ جی کسی وقت حملہ ہو جائے گا. کل ٹویٹ دی جو میں نے پہلے آپ کو دکھائی, اور یہ میں نے آپ کو لاسٹ ایئر کی ایک ٹویٹ دکھائی, تب بھی یہی ریٹرک تھا, اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے. ٹویٹس بھی آتی ہیں اور ہر دوسرے مہینے ان کے اسٹیٹمنٹس بھی آتے ہیں. ایک اور ٹویٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ دسمبر 21 یعنی آج ہی کے دن لیکن پچھلے سال کی ٹویٹ ہے. اس میں انہوں نے لکھا کہ ایٹ دا سیم ٹائم دا سیج بائی انڈین آکوپیشن فورسز ان انڈین آکوپائڈ جموں کشمیر continues and a bloodbath can be expected when it is lifted. As these protests are increasing, threat to Pak from India is also increasing. Indian Army chief's statements add to our concerns of a false flag operation. یہ فالس فلیگ آپریشن بھی انہوں نے ایک نیا فریز سیکھا ہے پچھلے سال سے. جیسے بچے ہوتے ہیں نا, ان کو کوئی آپ کھلونا دیں یا ان کو کوئی آپ بات دیں تو وہ طوطے کی طرح رٹ لیتے ہیں, کوئی ان کو پتہ نہیں ہوتا. دس از سو انفارچونیٹ فار پاکستان کہ دس مین ہیز بین سلیکٹڈ ایز دا پرائم منسٹر آف پاکستان. یعنی اس نے مذاق کا بالکل پاکستان کو نشانہ بنا دیا. ایک اور آخر میں ٹویٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں عمران خان کی, جو اسی سال 27 مئی کی تھی. اب وہ 27 مئی کو کووڈ بھی کافی, جو اس کا پہلا فیز تھا وہ اپنے انتہاؤں کو چھو رہا تھا, تو اس میں بھی انہوں نے ہندوتوا سپریمسٹ مودی گورنمنٹ ود اٹس ایروگنٹ expansionist policies akin to Nazis, Leban's سکرام, میں معافی چاہتا ہوں, لیونگ یہ ایک ایسا مشکل ورڈ ہے جو انگلش کا بھی نہیں ہے. لیونگ اسپیس از بیکمنگ اے تھریٹ ٹو انڈیاز نیبرز. بنگلہ دیش تھرو سٹیزنشپ ایکٹ, border disputes with Nepal and China and Pak threatened with false flag operation. یہ 27 مئی 2020 کی ٹویٹ ہے عمران خان کی. مجھے ہنسی بھی آتی ہے, اور ہنسی ہی آنی چاہیے, چونکہ اس میں ہنسنے کے علاوہ کوئی دوسرا اسپیکٹ نہیں ہے. یعنی جوکر ہے یہ شخص, میئرلی اے جوکر. بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کی عوام کی یہ بدقسمتی تھی کہ آخر میں ان کو یہ دن بھی دیکھنا نصیب تھا. میں آخر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کی تمنا تھی کہ یہ جو پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرز ہیں جو دوسری پارٹیز کے ہیں, ان سے وہ عوام کہتے تھے, کچھ عوام, کہ جی ہم تنگ آئے ہوئے ہیں. تو دیکھ لیں اب یہ آخر میں کیا ان کو ہیرا ملا ہے. ایک جوکر, ایک ایڈیٹ اور مورون شخص. I'm sorry for using these strong words for this idiot man, but I have no option. Unbelievable. یعنی میں نے جیسے پیچھے کہا کہ اگر بھارت کا واقعی اٹیک ہونا اور آپ کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑی پاور ہیں, ہم سنبھال لیں گے, اور نیوکلیئر کی دھمکی تو آپ دیتے ہی رہتے ہیں, تو پھر کیوں وری کرتے ہیں؟ بلکہ چپ کر کے بھارت کو اٹیک کرنے دیں اور پھر سنبھال لیجیے گا. لیکن یہ پرابلی دا لاسٹ نیل ان دا, وہ ہوتا ہے نا جس کو کفن بولتے ہیں, تابوت میں
آخری کیل، جس کو ہمارے ہندی اردو کے ایکسپریشن میں بولتے ہیں، یہ ہے وہ شخص۔